بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور تاریخ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین کرام، میرا چینل نور تاریخ، جس کا نام کے پہلے لیٹس ڈو نیچر تھا اور اس پہ کوکنگ، گارڈننگ اور ہیلتھ ٹپس جیسے ٹاپکس پہ ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ اب میرے لیے ان ٹاپکس پہ کام کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے میں نے اپنے چینل کی تھیم کو اور نام کو مکمل طور پہ چینج کر لیا ہے۔ اب اس چینل پہ صرف اور صرف اسلامک اور جنرل ہسٹری اور دیگر اسلامک ٹاپکس پہ ویڈیوز کو شیئر کیا جائے گا، نئی پلے لسٹ کے ساتھ۔ چینل کی نیو تھیم کو جاننے کے لیے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جا کر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ معلوماتی ویڈیوز بھی پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کے ساتھ تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا، کیونکہ ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن کر سامنے آیا۔ تو چلیے اس واقعہ کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف بچپن کے ساتھی تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے بہادر، طاقتور اور معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ شکار کے بہت شوقین تھے اور اکثر جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ علامہ ابن سعد کاتب الواقدی کا بیان ہے کہ 6 بعد بعثت میں ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب یا مسجد الحرام کے اندر لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے کہ ابو جہل وہاں پہ آ گیا۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور گالیاں بھی دینی شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گوبر بھی پھینکا اور پتھر بھی مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر چلے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی اپنے آبائی دین پر ہی تھے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ سیر و تفریح اور شکار کے بہت شوقین تھے اور اکثر شکار پر گئے رہتے تھے۔ اس دن بھی وہ حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ بنی تمیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ ایک لونڈی نے روک لیا اور چلا کر بولی، ابو عمارہ، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں ہوتے تو اپنے یتیم بھتیجے محمد کا حال دیکھتے کہ بنو مخزوم کے شریر عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس لونڈی نے کیونکہ یہ واقعہ پیش آتے دیکھا تھا تو پھر اس نے اس واقعہ کی ساری تفصیل سنائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ حمیت جوش میں آ گیا۔ وہ غضبناک ہو کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، جہاں کہ ابو جہل مشرکین کے مجمع میں بیٹھا شیخیاں بگھار رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر انہوں نے للکار کر کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ جو وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، ہمت ہے تو مجھے بھی وہی گالیاں دے کے دیکھ۔ اس پر پھر بنو مخزوم کے کچھ لوگ دوڑ کر ابو جہل کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر پیچھے ہٹا دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی آج اس کے بھتیجے کو بہت بری گالیاں دی تھیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ دین حق کو قبول کریں گے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے گھر واپس چلے گئے اور ساری رات اسی شش و پنج میں گزار دی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر الصبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ پیرائی میں دعوت حق کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی کشمکش کو دور کر دیا اور ان کا سینہ منور کر دیا اور وہ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دل سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے سچے پکے اور جان نثار سپاہی بن گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ قریش کو محسوس ہوا کہ اسلام اب صرف کمزوروں کا مذہب نہیں رہا بلکہ طاقتور اور بااثر لوگ بھی اسے قبول کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ اور اسد رسولہ یعنی اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئندہ بھی ہماری اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔